الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، کافی لمبا عرصہ گزرا، مختلف دوست احباب اور میرے ملنے والے لوگ اصرار کرتے رہے کہ عوام الناس کے لیے آپ، میرے آلریڈی بہت سارے پروگرامز ہیں جو ڈیفرنٹ بڑے چینلز کے اوپر آن ایئر ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں۔ تو لوگوں کے اصرار کے بعد اللہ پاک نے توفیق دی ہے مجھے دینی علوم کو بھی سیکھنے کی، اور ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس بھی۔ ہمدرد یونیورسٹی سے میرا زیادہ تعلق رہا ریسرچ کے حوالے سے، تو کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ عوام الناس کے لیے جو WHO کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی ریسرچز اور جو انتہائی معیاری طریقہ کار ہے علاج و معالجے کا بھی، اور میڈیکل سائنس اور قرآن اور انسانی صحت کے معاملات جو ہیں اس پہ ڈسکس رہے گی انشاءاللہ۔ تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ عوام الناس کے لیے انتہائی مفید اور ریسرچ بیس چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ تو آج کا جو میرا پہلا ٹاپک ہے وہ ہوگا قرآن اینڈ میڈیکل سائنسز، اسلام میڈیکل سائنس کہہ لیجیے، میرا یہ فیورٹ ٹاپک بھی ہے۔ تو اسلام اس پہ کیا کہتا ہے کہ انسان کو علاج و معالجے کے لیے کس طرف رخ کرنا چاہیے، اور اسلام میں معالجے کی، علاج کی حقیقت اور شرعی حیثیت کیا ہے، ان سب چیزوں کو میں چاہوں گا اس میں ایکسپلین کیا جائے۔ اصل میں ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی غلط ہو چکا ہے۔ آقا نے تو یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ معالج کا کام مریض کو مطمئن کرنا ہے، معالج کا کام مریض کو مطمئن کرنا ہے، اور شفا دینا وہ اللہ کی ذات کا کمال ہے، اللہ کی ذات کا کرم ہے انسان پہ۔ اس کی تائید قرآن پاک بھی کرتا ہے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بس جب تم مریض ہو جاتے ہو تو شفا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی دیتی ہے۔ تو اس لیے معالج کا جو اہم کام ہے وہ مریض کو مطمئن کرنا، نہ کہ ڈرانا ہے، گھبرانا ہے کہ اس کو مطلب موت دکھا دیں اور وہ کھڑا ہو جائے بیچارہ کہ بس ٹھیک ہے، وہ آدھا مطلب اور ایک مرض ساتھ لے کے آیا تو اور بڑا مریض بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا اصول یہ دیا جس کو امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں بڑے امام ہیں جنہوں نے احادیث ستہ میں سے طب نبوی کا استخراج کیا ہے، دونوں نے ہی اس حدیث کو نقل کیا کہ معالج جب مریض کی مرض کی نوعیت کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے تو اللہ شفا کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بڑی جامع ترین حدیث، ایک یوں کہہ لیجئے مغز ہے، اصل روح ہے اسلامی طب یا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو لوگ غلط ایکسپلین کرتے ہیں، طب نبوی کا سہارا لے کے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا نے تو یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ اس کو لوٹاتا ہوں، اس حدیث کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، معالج جب مریض کی مرض کی نوعیت کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے تو اللہ شفا کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب اس میں انسان کی 5-6 سال کا جو میڈیکل سائنس کا پورا، آپ اس کو MBBS کہہ لیں، آپ اس کو BMS کہہ لیں، آپ اس کو ادر میڈیکل سائنسز کے کورسز کہہ لیں، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ مریض کی مرض کی نوعیت، مطلب اسے جنرل فزیولوجی آنی چاہیے، بائیو کیمسٹری آنی چاہیے، اسے پھر پیتھولوجی آنی چاہیے، اسے پھر میڈیکل سائنسز پہ میڈیسن آنی چاہیے، پرسکرپشن بھی اس کو آنی چاہیے۔ آقا تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں معالج جب مریض کی مرض کی نوعیت کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کمپنیاں سب کچھ دے رہی ہوتی ہیں، معالج تو بیچارہ مرہون منت ہے، جو اسے مل جاتا ہے وہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ معالج کو خود اس پہ دسترس ہونی چاہیے، میڈیکل سائنسز پہ بھی کمانڈ ہونی چاہیے اس کو، اور ہربس کے اوپر جن میڈیسن کو، جن ادویات کو وہ استعمال کر رہا ہے اس پہ بھی مکمل گرپ ہونا ضروری ہے اس کو۔ اگر اس کو مکمل گرپ نہیں تو وہ شرعی اعتبار سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک کامل اور حاذق طبیب نہیں ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں یہ بھی آقا نے ارشاد فرمایا، جس کے امام ابن قیم جوزی نے زاد المعاد میں لکھا کہ معالج جو ہے اس کا اصل کام یہی ہے کہ وہ مریض کی مرض کی نوعیت کے مطابق دوا کو تجویز کرے اور خود اس کو مکمل کمانڈ، اس نے کوئی ایسی دوا دے دی جس کی افادیت کے بارے میں وہ خود علم نہیں رکھتا تو ایسا علاج شرعی طور پر حرام ہے۔ اور اگر اس نے کوئی ایسی دوا دی جو ٹاکسک تھی، زہریلی تھی، جس سے انسان کو لاس ہو گیا، تو احادیث میں فہو قاتل ان کے لفظ بھی ہیں، فہو ضامن ان کے لفظ بھی ہیں کہ وہ اس کا ضامن بھی ہے، اس کا قاتل بھی ٹھہرے گا۔ مگر ہمارے ہاں سسٹم بالکل اور طرف چلا جاتا ہے، بس وہ اسی لیے حدیث میں یہ موجود ہے کہ طبیب حاذق سے علاج کراؤ۔ آپ کا فیملی فزیشین ہونا چاہیے جس کو مکمل کمانڈ ہو، کویکس
عطائی اور چٹکلے باز لوگوں سے بچنے کا حکم ہے شریعت میں، اور معالج کو بھی حکم ہے، عوام الناس کو بھی حکم ہے کہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو ہماری اپنی ویڈیوز میں اس بات کی مکمل کوشش ہوگی کہ ہر وہ بہترین علمی چیز لوگوں کے سامنے رکھی جائے، تحقیق اور ریسرچ بیس چیزیں ہوں جس سے عوام الناس مستفید ہو۔ اور دوسرا یہ اسلام میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں، آپ ادویات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ خود سے علاج معالجہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو سیلف میڈیکیشن سے بھی اسلام منع کرتا ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دار چینی کے بہت سارے بینیفٹس آپ کو ملیں گے، سنمم جسے کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں، اس کے بہت سارے آپ کو فوائد ڈیفرنٹ بڑی بڑی ویب سائٹس پہ، ڈیفرنٹ بڑی بڑی بکس میں ڈیفرنٹ چیزیں مل جائیں گی۔ مگر ایک بندہ آلریڈی ڈائبیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، اب وہ اگر دار چینی کھائے گا تو گھنٹے 2 گھنٹے کے اس کا بی پی انتہائی شوٹ کر جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طبیب حاذق جس کو مکمل گرپ ہے میڈیکل سائنس کے اوپر، اس سے رجوع کرے، تو وہ اسے اس کے ساتھ کوئی اور سپورٹیو میڈیسن دے گا یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنائے گا، تو تب وہ، جیسا کہ آقا کی احادیث سے بھی ان بات کے اشارات ملتے ہیں۔ آقا کبھی کھجور استعمال فرماتے ہیں، صحابہ کو تو کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو ہے مکھن کا استعمال کریں، کہیں کھجور کو ککڑی کے ساتھ استعمال فرماتے ہیں، کہیں شہد کو آقا خود صبح نہار پانی میں استعمال فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی گرم دودھ میں رات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا طبیب حاذق سے ہی ریلیٹڈ سسٹم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی جو روزمرہ کی کھانے پینے کی، جس میں فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، یا ادر چھوٹی چھوٹی جہاں میڈیسن کی بات آتی ہے وہاں آپ کو مکمل گائیڈنس کی ضرورت ہے اور طبیب حاذق کی ضرورت ہے، جس سے لوگ روگرداں ہوتے ہیں، بس وہ ڈیفرنٹ چٹکلے، ڈیفرنٹ ریسیپیز، ڈیفرنٹ ٹوٹکے ان کو ملتے ہیں نیٹ سے تو خود ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزیں دیکھنے میں سادہ سی ہوتی ہیں مگر وہ انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو قرآن پاک سختی سے منع کرتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ایسے کام مت کرو، ایسی چیزیں مت کھاؤ جو بالآخر آپ کے جسم کے لیے ٹاکسک یا نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہی ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہو گیا کہ اصل میں ایک تو طبیب حاذق ہو، اور طبیب حاذق بھی وہ ہو جس کا یقین پکا یقین ہو کہ جو کچھ میں یوز کر رہا ہوں اس میں شفا تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل اخلاقیات بھی اصل جو اس کے اخلاقیات ہیں وہ یہ ہونے چاہیے کہ بس میرا کام تو تحقیق کر کے آپ کی مرض کے مطابق دوا دینا ہے، اور شفا جو ہے وہ من جانب اللہ ہوگی، شفا تو اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ تو ایسے ہی یہ بھی اصول ہے کہ معالج کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی ادویات کا انتخاب کرے جو مریض کی مرض کی نوعیت کے عین مطابق ہوں۔ اس کے لیے اس کو ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس کو میڈیکل سائنس پہ بھی کمانڈ ہو، اس کو میڈیسن کے اوپر بھی کمانڈ ہو، اور پھر جو فارمولیشنز ہیں یہ ایک جدید میڈیکل سائنس کا ایک بہترین رول ہے جو کہ اسلام سے، آقا کی احادیث سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیو کیا گیا ہے، وہیں سے لیا گیا ہے کہ جب ایک دوا کو آپ دوسری دوا کے ساتھ ملاتے ہیں یا تو اس کی ایفیکیسی، اس کی افادیت انہینس ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے، تو اس پہ بھی کمانڈ ہونا ضروری ہے۔ تو بقیہ اس کا جو حصہ ہے وہ اس کو انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔